ذات بابل ابن اسحاق بیان کرتی ہے عدی بن حاتم طائی کے متعلق مجھ تک جو روایات پہنچی ہے ان سے پتہ چلتا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خط درجے نفرت کرتے تھے۔ ان کا بیان ہے میں نے دین عیسائیت اختیار کر لیا تھا اور میں اپنے قبیلے کا سردار تھا۔ میرا مقام بادشاہوں اور حکمرانوں جیسا تھا۔ بنو تیس سے مال غنیمت کا چوتھا حصہ مجھے ملتا تھا، اسی پر گزارا بسر تھی۔ میں اپنے مذہب کو سچا مذہب گردانتا تھا اور اپنے حکمرانی پر بہت ناز تھا۔ مجھے کسی قسم کا غم اور فکر نہ تھا۔ وقت گزرتا گیا، یہاں تک کہ کسی نے مجھے محمد بن عبداللہ کے بارے میں بتایا۔ ان کا نام سنتے ہی مجھے ان سے شدید نفرت محسوس ہوئی۔ جب مدینہ سے ان کے فوجیں گرد و نواح کے علاقوں میں نکلے گئے تو مجھے فکر دامن گیری ہوئی کہ میں نے اپنے ایک عربی غلام سے کہا، تیرا بھلا ہو، میرے لیے موٹی تازہ تیز رفتار اونٹوں کا ایک گلہ تیار رکھنا۔ جو ہی محمد کے لشکروں کی خبر پہنچی مجھے فوراً مطلع کر دینا۔ میرا یہ غلام میرے اونٹوں کی رکھوالی کر لی کیا کرتا تھا۔ میری ہدایت کے مطابق اس نے اونٹ تیار کر رہی تھی۔ ایک دن علی علیہ الصبح وہ بھاگتا ہوا میرے پاس پہنچا اور کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکروں کی آمد پر تم کچھ کرنا چاہتے تھے سو وہ تو آ گئے ہیں۔ میں نے دور سے کچھ جھنڈے دیکھے اور جب پوچھا تو کسی نے بتایا کہ افواج محمد ہے، اب جو کرنا ہو کر لے۔ عدوی مزید بیان کرتی ہے، میں نے غلام سے کہا، میرے اونٹ جلدی حاضر کرو۔ جب اونٹ آ گئی تو میں نے ضروری سامان لیا اور اہل وعیال کو اونٹوں پر بٹھایا اور شام کی جانب چل دیا۔ میں نے سوچا تھا کہ شام میں میرے ہم مذہب عیسائیوں کی حکومت ہے، ان سے جا ملوں گا۔ اس وگرور میں میری بہن صفانہ بنت حاتم پیچھے رہ گئی۔ روانگی کے وقت وہ کہیں کسی ضروری کام سے آگے پیچھے چلی گئی تھی۔ میں بادل حزین بہن کو چھوڑ کر شام چلا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فوج نے بنو تیس کو شکست دی اور ان کی مال مویشی پکڑ لی۔ بہت سی عورتوں اور بچوں کو قیدی بنا لیا۔ مرد اکثر میدان جنگ سے بھاگ گئے۔ قیدی مدینہ لائے گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے شام کی طرف بھاگ جانے کی اطلاع مل گئی تھی۔ بنو تیس کے قیدیوں کو مسجد کے قریب ایک احاطے میں رکھا۔ میری بہن بھی ان کے ساتھ قید میں تھی۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزری تو میری بہن کھڑی ہو گئی۔ وہ بڑی جرأت مند فصیح زبان عورت تھی۔ اس نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا باپ فوت ہو گیا ہے اور سرپرست بچھڑ گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پر احسان فرمائے اور اللہ تجھ پر احسان فرمائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تیرا سرپرست کون ہے؟ اس نے جواب دیا، عدی بن حاتم۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا وہی جو اللہ اور اس کے رسول سے دور بھاگتا ہے؟ یہ کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے۔ دوسرے روز پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قیدیوں کے پاس سے گزرے۔ پھر بنت حاتم نے ان سے وہی بات کہی جو پہلے دن کہہ چکی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنا وہی جواب دہرایا۔ بنت حاتم کہتی ہے، جب تیسرے دن ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیدیوں کے پاس آئے تو میں مایوس ہو چکی تھی، مگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے ایک شخص چلا آ رہا تھا۔ اس نے مجھے اشارہ سے سمجھایا کہ میں اپنا معاملہ پیش کروں۔ چنانچہ میں ہمت پا کر اٹھ کھڑی ہوئی اور اپنی درخواست دہرائی۔ میری درخواست سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے تم پر احسان کیا اور تمہیں آزادی دے دی، مگر جلدی نہ کرنا، یہاں انتظار کرو یہاں تک کہ تمہاری قوم کا کوئی مقتدر آدمی یا قافلہ ادھر سے گزرے، پھر ان کے ساتھ چلے جانا۔ جانے سے پہلے مجھے اطلاع دے دینا۔ میں نے اس آدمی کے بارے میں پوچھا جس نے مجھے نیک مشورہ دیا تھا۔ لوگوں نے مجھے بتایا کہ وہ علی
ابن ابی طالب ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی۔ میں آنے جانے والے قافلوں کے بارے میں پوچھتی رہی، بالآخر قبیلہ ملی یا قضاء کا ایک کارواں آیا، وہ شام جا رہی تھی اور ان سے ہمارے جان پہچان تھی۔ میں بھی اپنے بھائی کے پاس شام جانا چاہتی تھی۔ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کپڑے عطا فرمائے، سواری دی اور راستے کا سفر خرچ دے کر عزت و تکریم سے رخصت فرمایا۔ میں اس کارواں کے ساتھ شام چلی گئی۔ عادی کہتی ہے، خدا کی قسم میں اپنے اہل و عیال کے ساتھ شام میں مقیم تھا، مگر سخت پریشان تھا۔ دھیان اپنے بہن کی طرف رہتا تھا، پتہ نہیں اس پر کیا بیت رہی ہوگی۔ ایک روز میں اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھا تھا کہ سامنے سے ایک قافلہ نظر آیا۔ ایک اونٹ پر محمل میں کوئی پردہ نشین سوار تھی۔ وہ قافلہ ہماری جانب بڑھتا چلا آیا۔ میں نے دل میں کہا، یہ حاتم کی بیٹی چلی آ رہی ہے۔ جب پہنچی تو وہی تھی۔ میرے پاس پہنچتے ہی اس نے مجھے ملامت کرنا شروع کر دی۔ قطعی رحمی کرنے والی ظالم، تو نے اپنے بال بچوں کو اپنے ساتھ سوار کر کے فرار کی راہ اختیار کر لی اور اپنے باپ کی بیٹی اور اس کی عزت کو چھوڑ آیا۔ میں خود بہت نادم تھا۔ میں نے کہا، میری پیاری بہن، تم نے جو کچھ کہا سچ ہے، میں کوئی عذر پیش نہیں کرتا، اب مجھے معاف کر دے اور کوئی بددعا نہ دینا۔ پھر وہ سواری سے اتری اور میرے پاس مقیم ہو گئی۔ وہ بڑی عقلمند خاتون تھی۔ میں نے اس سے پوچھا، تم نے اس شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے پایا ہے اور اس کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ اس نے جواب دیا، میری رائے یہ ہے کہ تم فوراً اس کی خدمت میں حاضر ہو جاؤ۔ اگر یہ شخص اللہ کا نبی ہے، اس کی جانب جلد ہی جانا باعث فضیلت ہے، اور اگر بادشاہ ہے تو وہ لوگوں کی قدر کرنا جانتا ہے۔ اس کے ہاں عزت والوں کو ذلیل نہیں کیا جاتا، اور تمہارا مقام و مرتبہ تو ظاہر و باہر ہے۔ میں نے اس کی رائے کو صائب جانا اور پسندیدگی کا اظہار کرتے ہوئے مدینہ کی جانب چل دیا۔ مدینہ پہنچا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مسجد میں تشریف فرما تھے۔ میں نے سلام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کون ہے؟ میں نے عرض کیا، عدی بن حاتم تھائی۔ آپ نے میرا پرجوش استقبال کیا اور مجھے اپنے گھر لے گئی۔ گھر جاتے ہوئے راستے میں ایک بدحال کمزور بڑانی نے روک دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیر تک اس کی باتیں سنتے رہی اور وہ اپنے مشکلات اور ضروریات کا ذکر کرتی رہی۔ میں نے اپنے دل میں کہا، خدا کی قسم یہ بادشاہ تو نہیں ہے۔ بڑھیا سے فارغ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے گھر لے گئے۔ چھوٹے سے گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گدا میری طرف بڑھایا۔ وہ کھجور کے پتوں سے بھرا ہوا چمڑے کا گدا تھا۔ مجھ سے فرمایا، اس کے اوپر بیٹھ جاؤ۔ میں نے عرض کیا، نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر تشریف رکھیں، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، نہیں تم اس پر بیٹھو۔ میں گدے پر بیٹھ گیا۔ جب کہ رسول مقبول زمین پر تشریف فرما ہوئے، اب پھر میں دل میں کہا، خدا کی قسم یہ معاملہ روایتی بادشاہوں والا تو نہیں ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، اے عدی بن حاتم، کیا تو رقصی فریقے سے تعلق نہیں رکھتا؟ رقصی ایک مذہبی گروہ تھا جن کی دینی عقائد و رسومات صابئیوں اور عیسائیوں کے بین بین تھے۔ میں نے عرض کیا، جی ہاں میں رقصی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا سوال تھا، کیا تم اپنے قوم سے مال غنیمت کا چوتھا حصہ وصول نہ کرتے تھے؟ میں نے جواب دیا، جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ وصولی تمہارے دین کے مطابق حلال بھی نہ تھی۔ میں نے تسلیم کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان درست ہے۔ اب میں بخوبی جان گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول برحق ہے۔ جو باتیں عربوں کو
ہرگز معلوم نہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے اچھی طرح واقف تھے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چبھتا ہوا سوال پوچھا، فرمایا اے عادی، شاید دین اسلام میں داخل ہونے سے تمہیں یہ امر مانع ہے کہ اہل اسلام کے مالی حالات بہت کمزور ہے۔ خدا کی قسم، مال و دولت کی ایسی ریل پھیل ہو جائے گی کہ دینے والے سبھی ہوگی اور لینے والا کوئی نہ ہوگا، اور شاید تجھے اس چیز کی بھی پریشانی ہو کہ یہ لوگ تو تعداد میں بہت قلیل ہے اور پوری دنیا ان کی دشمن ہے، پوری دنیا ان کی دشمن ہے۔ خدا کی قسم، اس دین کا غلبہ یوں ہوگا کہ تو سنے گا اور دیکھ لے گا کہ ایک خاتون زیورات سے لدی بندی تنہا اپنے اونٹ پر قادسی اسپ سے سوار ہوگی اور حج بیت اللہ کے لیے مکہ کا سفر کرے گی۔ اسے کوئی ڈر اور خطرہ نہ ہوگا۔ اے عادی، ممکن ہے کہ تو نے سوچا ہو دنیا میں بہت سے بادشاہ اور سلاطین ہیں اور ان لوگوں میں کوئی تاجدار نہیں۔ بخدا تو سن لے گا کہ بابل کی سفید محلات ان لوگوں کے ہاتھوں پتہ ہو جائے گی۔ عادی کہتے، یہ سن کر میں نے اسلام قبول کر لیا۔ وہ کہا کرتے تھے، میں نے 2 باتیں تو دیکھ لی ہیں، بابل کی محلات بھی پتہ ہو چکی ہیں اور قادسی سے تنہا سفر کرنے والی عورت بھی میں نے دیکھی۔ میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ تیسری بات بھی ضرور پوری ہو کر رہے گی اور صدقہ خیرات لینے والا کوئی نہ رہے گا۔